اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے یہود و نصارہ کی۔ وہ مسلمانوں کی نمازوں کے ساتھ، مسلمانوں کے شعار کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی عبادات کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت ایک قانون بیان فرمائیں گے، ساتھ میں یہود و نصارہ کے مولویوں کو اور پیروں کی حالت کو بیان فرمائیں گے، اور آخر میں اللہ رب العزت یہودیوں کی اللہ کے بارے میں گستاخی کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا، اے مخاطب انسان آپ دیکھو گے، مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کچھ لوگ دوڑتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور عدوان کے کاموں میں۔ قدرت کا قانون ہے نا جی، گناہ کے کاموں کے اندر بڑی جلدی کرتا ہے۔ اور یہاں پر قرآن نے دو لفظ بولے ہیں، ایک اسم بولا ہے، دوسرا والعدوان۔ اسم کہتے ہیں اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو ضائع کرنا۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ضائع کرنا یہ اسم ہے۔ اور عدوان یہ ہے کہ بندوں کے حقوں میں سے کسی حق کو دوبانا مارنا، یہ عدوان ہے۔ اور فطرت کے اندر اللہ نے یہ بندوں کے اندر رکھی ہے جلد بازی، دوسروں کا حق مارنا یہ بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور بندہ یہاں پر بس نہیں کرتا، بندہ کوشش کرتے کرتے پھر اللہ کے حقوقوں کو بھی مارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے مخاطب انسان آپ دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو، یہود و نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ یسارعون فی الاسم، گناہ کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور والعدوان، لوگوں کے حق مارنے کے اندر بھی بڑی جلدی کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ کھاتے ہیں سحت۔ پیچھے آپ نے سنا ایک ہے لفظ رشوت اور ایک ہے سحت۔ رشوت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کا کام پھنساؤ اور وہ اپنا کام نکالوانا چاہتا ہو تو کچھ پیسے دے کر اپنا کام کروانا، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، والرائش بینہما، ان دونوں کے درمیان میں دلالی کرنے والا، کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اور سحت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلہ کروانا۔ کسی بندے نے چوری کی، شریعت یہ کہتی ہے، رب کا قانون یہ کہتا ہے اس بندے کا ہاتھ کاٹا جائے، اب رشوت دے کر اس بندے کے ہاتھ کو بچانا، اس کو سحت کہتے ہیں۔
کسی بندے نے قتل کیا کسی کو، شریعت یہ کہتی ہے قصاصاً اس بندے کو قتل کیا جائے۔ اب جج صاحبان کی فائل کے اندر پیسے رکھ کر فیصلہ الٹ کروانا، اس بندے کو بچانا، اس کو سخت کہتے ہیں۔ فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو گناہوں کے کاموں کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارنے کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کروانے کے اندر جلدی کرتے ہیں، یہ بہت برا کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے جو مولوی تھے، جو پیر تھے، ان کی حالت کو بیان فرمایا۔ تو چونکہ قرآن قانون ہے نا جی، پچھلے لوگوں کے لیے واقعات بیان کر کے ہمیں بتاتا ہے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے قانون بیان کرتا ہے جی۔ پچھلے جو مولوی تھے، پچھلے جو پیر تھے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے ربانی، درویش، مجاور، جوگی، پیر، یہ تمام مفسرین نے یہ معنی لکھا ہے۔ آگے فرمایا والاحبار، اور ان کے مولوی کیوں نہیں روکتے عن قولہم الاسم، ان کے گناہ والی بات سے، اور واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ یہودیوں کے جو عالم تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، وہ عوام کو نہیں بتایا کرتے تھے، کیوں؟ ان کو پیسوں کی لالچ تھی۔ تو رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو درویش ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ لوگوں کو سیدھا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ اصلی مولوی، اصلی پیر، لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم پیروں کو نہیں مانتے، ہمارے بڑے پیر ہیں جی، ہمارا سب سے بڑا پیر جناب شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، آپ لوگ جانتے ہو جی۔ پیر ہوں تو ایسے ہوں جی جن کو دیکھ کر بندے کو خدا یاد آئے جی۔ اب دیکھیں جی، ایک ہے اصلی پیر اور ایک ہے نقلی پیر، ایک ہے اصلی مولوی اور ایک ہے نقلی مولوی۔ اب پیر کا کام کیا ہے، مولوی کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑے، لوگوں کے اندر خرافات کو مٹائے، لوگوں کو اصلاح کرے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، اندر سے پاک کرے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، پیغمبر کے فرمان کی تعلیم دے۔ اب یہ کام وہی کر سکتا ہے، یہ کام وہی پیر کر سکتا ہے، وہی مولوی کر سکتا ہے جس کو قرآن کی تعلیم آتی ہو، جس نے قرآن پڑھا ہو، جس نے شریعت کو پڑھا ہو۔ تو ہم تو ایسے مولویوں کو، ایسے پیروں کو مانتے ہیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائیں، جو لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑیں، جو لوگوں کے اندر سے خرافات ختم کر کے، بدعات، رسومات ختم کر کے ان کے اندر قرآن اور سنت کو رائج کریں۔ تو فرمایا یہ والے جو مولوی ہیں ان کی شانیں اللہ کے ہاں بڑی ہیں، اور یہ جو لوگوں کو الٹے مسئلے دکھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی برے کام کو دیکھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اس کا ایمان اتنا طاقتور ہے اور اس کے پاس طاقت ہے تو فرمایا فلیغیرہ بیدی، تو اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ یہ حاکم وقت کے پاس طاقت ہوتی ہے، یا علاقے کا چودھری سردار ہو یا بڑا ہو وڈیرا ہو، اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے بھائی یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، شریعت نے اس کام سے روکا ہے، شرعاً یہ کام ناجائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اس بندے کو تھپڑ نہیں لگا سکتے، بتا نہیں سکتے ہاتھوں سے، تو فرمایا تو فبلسانی، زبان سے اسے کہو بھائی جان یہ آپ غلط کر چکے ہو، شریعت یہ نہیں کہتی، ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اتنا گیا گزرا مسلمان ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، بسیدہ ہو چکا ہے، تو فرمایا فبقلبی، کم از کم دل سے تو برا جانے نا جی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بے شک اچھا خاصا مولوی ہو، اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ ہو، اس کے سامنے جب غلط کام کیا جاتا ہے نا جی تو کہتے ہیں جی یہ کرتا ہے تو کرنے دو جی۔ آپ نے سنا ہے نا جی، وہ ایلا بستی کے لوگ تھے، تین قسم کے لوگ تھے، ایک شکار کیا کرتے تھے، ایک روکا کرتے تھے، اور ایک وہ ہوتے تھے کہتے تھے چلو جی کرتے ہیں تو کرنے دو۔ اللہ نے پھر ان تینوں قسم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا تھا جی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، بندے کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنا چاہیے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے یار یہ آپ غلط کام کر رہے ہو۔ تو یہ ان کے جو مولوی تھے، پیر تھے، نہ لوگوں کو ہاتھوں سے روکتے تھے، نہ دل سے برا جانتے تھے، نہ زبان سے برا جانتے تھے، وجہ یہ تھی پیسے کماتے تھے۔ اور آج بھی مولویوں کی یہی شان ہے، آج بھی مولوی یہ کرتے ہیں جی۔ اگر ایسا کوئی اللہ والا ہو تو لوگ اس کو تو مولوی مانتے ہی نہیں،
کہہ دیتے ہیں کہ نئے نئے آ گئے، اور اگر پرانوں کی بات کی جائے تو پرانے تو پھر بندوں کو یہ بھی کہتے ہیں نا جی وہ بھینسیں ذبح کرو، آپ کا باپ مار گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کے خرچے پرچے کروا رہے ہیں۔ جو آپ کو شریعت بتا رہا ہے، جو آپ کو سنت بتا رہا ہے اور حقیقی معنی بتا رہا ہے، تو آپ لوگ اس کی بات مانتے نہیں ہو۔ تو یہ ان یہودیوں کا جو مولوی ہوتا، پیر ہوتا تو یہ کام کرتا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مولوی جو پیر بنے ہوئے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، یہ مولوی یہ پیر کیا کرتے ہیں؟ بہت برا کرتے ہیں، لوگوں کا تعلق مجھ سے جوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگوں کو اندر سے پاک کرنے کے بجائے لوگوں کے اندر خرافات ڈالتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں سے نکالنے کے بجائے مصیبتوں میں ڈال کر اور ان سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی گستاخی کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جی، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کیا کہتا ہے جی؟ تم مجھے قرض حسنہ دو۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا نا جی، یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھ چکے ہیں جی۔ اب ایک معنی تو یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ تھا جو خرچ کیا کرتا تھا، اب خرچ کرتے کرتے اللہ کنگال ہو گئی، اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ کچھ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ اتنا مالدار ہے تو پھر وہ ہم سے پیسے کیوں مانگتے ہیں جی؟ تو تانا دیا مسلمانوں کو۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا کے معاملات کے اندر جب ہم قرضہ لیتے ہیں اور اگلا بندہ محتاج ہوتا ہے تو تب ہم سے قرضے لیتا ہے، تو اللہ بھی کیا ہے جی؟ محتاج ہے اور ہم سے قرضہ لیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، آپ پیسہ وہاں پہ لگاؤ، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اب اللہ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اتنا غریب ہو چکا ہے ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل یداؤ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے نہیں۔ اللہ تو ہر وقت کیا کرتا ہے جی؟ انعامات کی برسات کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، بندوں کو غموں سے نکالتا ہے، جس کو جو چیز ضرورت ہو اللہ اسے کیا کرتا ہے جی؟ وافر مقدار میں دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اللہ غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، ہم مالدار ہیں اور ہم سے پیسے مانگتا ہے، فرمایا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اللہ کے تو ہاتھ ہر وقت کھلے، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو مالا مال کرتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں بل یداؤ، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ ایک اور آیت آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تمام زمینوں آسمانوں کی بادشاہت رب کے ایک ہاتھ میں ہے۔ اب ہاتھ کیسے ہے؟ یہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرا ہاتھ ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اس کی شان کیسی ہے؟ اب ہم یہ تصور نہیں کر سکتے اللہ کی 5 انگلیاں ہوں گی، یا انگوٹھے کے اندر 2 جوڑ ہوں گے، انگلیوں کے اندر 3 جوڑ ہوں گے جیسے ہمارے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور اللہ نے یہ ہمیں بتایا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں کما یلیق بشانی، جیسے اللہ خود ہے ایسے میرے رب کے ہاتھ ہیں جی۔ تو یہاں پر بل یداہ مبسوطتان سے مراد یہ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، البتہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ کفر کے اندر پھیل چکے ہیں، بدعات رسومات کے اندر پھیل چکے ہیں، دین کو بیچنے پہ لگے ہوئے یہ یہودی، اللہ فرماتے ہیں میں مزید ان کے کفر اور سرکشی کے اندر اضافہ فرماؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کمال کی تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے بارش برستی ہے اور وہی بارش ایک جنگل بیابان کے اوپر برستی ہے تو وہاں سے خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں جی، وہاں سے خاردار درخت نکلتے ہیں، اور وہی بارش باغات کے اوپر جب لگتی ہے تو طرح طرح کے تر و تازہ پھل آتے ہیں جی، پھولوں کے اوپر لگتی ہے تو مہک اٹھتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، یہ قرآن سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے بارش ہے جی، لیکن جو ایمان والا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، وہ تر و تازہ ہوتا ہے، پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ لیکن جو اندر سے کالا ہے، کافر ہے، تو اس کے کفر کے اندر یہ قرآن مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، یہ یہودی زمین کے اندر فساد کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ فسادی لوگ ہیں اور فسادی لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔